بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ماں کی خاطر، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اس کے اس رویے نے مجھے اتنا پریشان کر دیا کہ میں نے اسے جھنجھلا کر کہا، اگر تمہیں اپنے بیٹے کا اتنا زیادہ خیال تھا تو پہلے ہی کہہ دیتی کہ وہ لڑکپن میں گھر سے غائب ہوا اور پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ اب میں جو پوچھتا ہوں وہ صحیح صحیح بتا دو، ورنہ میں اسے خود پکڑ لوں گا اور تم ساری عمر پچھتاتی رہو گی۔ یہ دراصل میری استادی کا نتیجہ تھا کہ وہ میری جذباتی باتوں میں آ گئی اور اپنے بیٹے کی کہانی سنا بیٹھی تھی۔ اب اسے شک ہو گیا تھا کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کے جرم میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ تمہیں پرسوں ترسوں ملا بھی تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل اسی نے کیا ہے، میں نے کہا۔ پھر آپ کیوں بار بار پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا۔ میں جو کہتی ہوں کہ اس نے قتل نہیں کیا، وہ گھر میں آیا ہی نہیں، میں کس طرح مان لوں؟ میں نے کہا۔ میرے پاس گواہیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ قتل کے روز اور اس سے ایک روز پہلے وہ یہاں تھا اور وہ تمہیں ملا ہے۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور عجیب سی مسکراہٹ سے بولی، ماں سولی چڑھ جائے گی، اپنے بچے کو ہتھکڑیوں میں نہیں دیکھے گی۔ یہ الفاظ اس نے جذباتی ہو کر کہے تھے، لیکن میرے لیے بڑے قیمتی تھے۔ اس کے بعد میں نے اس کے منہ سے کام کی کوئی ایک دو باتیں نکلوانے کے لیے سوالات کی بوچھاڑ کی۔ اس میں سے اس نے میری یہ توقع تو پوری نہ کی کہ کوئی نشاندہی کر دیتی، البتہ اس نے جس انداز سے جواب دیے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ اپنے خاوند کو اس نے خود اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل کروایا ہے۔ وہ کوئی جرائم پیشہ یا مخبر عورت نہیں تھی۔ میں نے اس پر دہشت پیدا کرنے کے لیے اسے کہا کہ وہ 2-4 روز تھانے میں ہی رہے گی۔ اسے بھی میں گرفتار نہیں کر سکتا تھا اور چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے الگ بٹھا دیا۔ گھریلو عورت کے لیے تھانے میں بیٹھنا ہی بہت بڑی سزا ہے، مگر مجھے اب یہ ثبوت نہیں مل رہا تھا کہ یہ عورت واقعی شریف ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلا۔ اس عورت کا دوسرا بھائی آیا ہوا تھا۔ ایک کو تو میں نے مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل بھی آ گیا تھا، جو دوسری بیوی کی سہیلی سے پوچھنے گیا تھا کہ اس نے اسے کوئی پیغام بھیجا بھی تھا یا نہیں۔ اس سہیلی نے بتایا کہ اس نے ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا کہ وہ دوسری بیوی شام کے بعد اس کے گھر آئے اور کسی کو ساتھ نہ لائے، کیونکہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ شبو کو نام اور شکل سے اچھی طرح جانتی پہچانتی ہے، وہ اس کے گھر نہیں آتی تھی۔ اگر ضرورت ہوتی بھی تھی تو وہ اس کی زبانی اپنی کسی بھی سہیلی کو پیغام نہ دیتی، کیونکہ ابا جان نے گھر والوں سے کہہ رکھا ہے کہ شبو بدنام اور بدکار عورت ہے، اسے گھر میں نہ بیٹھنے دیا کرو۔ یہ بیان سن کر میں پہلی بیوی یعنی آسی کی ماں کے بھائی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے آنے کی وجہ صاف تھی۔ اس کا ایک بھائی پہلے ہی تھانے میں تھا، اب میں نے اس کی بہن کو بھی بلا لیا تھا، اور رات خاصی گزر گئی تھی۔ یہ بھائی مولوی قسم کا شریف انسان تھا، بہت ہی پریشان تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان دونوں کو تفتیش کے سلسلے میں روکا ہوا ہے اور میں کہہ نہیں سکتا کہ کب تک روکے رکھوں گا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ آسی کو اس نے پرسوں ترسوں یہاں دیکھا ہوگا۔ میں نے اسے کہا، میں نے سنا ہے کہ آسی غنڈوں بدماشوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اگر کوشش کرے تو قاتل کا اور دوسری بیوی کا سراغ لگا سکتا ہے۔ میں نے کچھ اور باتیں بھی کیں جن سے یہ سیدھا سادہ سا آدمی میرے جال میں آ گیا۔ ہم تو جی آسی سے منہ لگاتے بھی شرماتے ہیں، اس نے کہا۔ ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس حادثے سے 2 روز پہلے وہ مجھے ملا تھا، پریشان سا نظر آتا تھا، کہتا تھا کہ ماں کی زندگی اس شخص یعنی مقتول نے تباہ کر دی ہے۔ آسی نے مجھے بھی لان تان کی تھی اور کہا تھا کہ تم اس کے 2 بھائی ہو اور ایک آدمی کو نہیں سنبھال سکے۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا
جیسے وہ ماں سے مل آیا ہے اور اس کے خاوند سے بھی ملا ہے۔ میں نے اسے تسلی تشفی دے کر بھیج دیا اور اس کے دوسرے بھائی کے پاس گیا جسے میں نے مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ اس سے عاصی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی وہی کہانی سنائی جو میں سن چکا تھا۔ اس شخص کا دماغ ٹھکانے آ چکا تھا، وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عاصی 2 روز پہلے آیا تھا اور اسے بھی ملا ہوگا۔ اس نے فوراً بتا دیا کہ ملا تھا۔ اسے بھی عاصی نے وہی باتیں کی تھیں جو اس نے اپنے دوسرے ماموں سے کی تھیں۔ اس آدمی نے یقین سے کہا کہ عاصی اپنی ماں کے پاس گیا تھا اور غصے میں تھا۔ اس نے یہ الفاظ کہے تھے، تم دونوں بھائی بزدل اور بے غیرت ہو، ایک آدمی کا دماغ درست نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھول جاؤ کہ عاصی تمہارا کچھ لگتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ عاصی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے؟ جناب یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، عاصی کے اندر زہر ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اسے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ ایک نہیں 1 درجن آدمیوں کو قتل کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اسے یہ کہہ دو کہ یہ 1 درجن آدمی تمہاری ماں کے دشمن ہیں۔ اپنی ماں کے خلاف ہمارے منہ سے بھی بات نہیں سنتا۔ اس نے کئی ایک واقعات سنائے۔ میں صرف یہ سننا چاہتا تھا کہ عاصی قتل سے پہلے شہر میں آیا تھا۔ یہ میں نے سن لیا تھا اور شبو کو اپنے دفتر میں بلایا۔ پردے اٹھنے لگے تھے۔ اب شبو مجھے چکمہ نہیں دے سکتی تھی۔ شبو نے میرے سامنے آتے ہی دوستانہ بے تکلفی کی باتیں شروع کر دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے اسے مایوس نہیں کیا۔ دوستانہ بے تکلفی سے ہی میں نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے اس لڑکی کا جس کا پیغام لے کر تم مقتول کی دوسری بیوی کے پاس گئی تھی؟ اس نے جواب تو نہ دیا۔ لا علمی کے اظہار کے لیے چہرے پر حیرت کا تاثر پیدا کر کے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ہنس کر کہا، شبو جانے دو، آؤ اب کام کی باتیں کریں۔ ناٹک کھیلنا چھوڑ دو۔ تم اکیلی کتنے آدمیوں کو جھٹلاؤ گی؟ اب میری تمہاری باتیں ہوں گی۔ کہو، سلطانی گواہ بنتی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ساری واردات میں شامل ہوں؟ اس نے کہا، میں نے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا کہ لڑکی کو گھر سے باہر نکالنے کی ترکیب کی اور اسے ایسے راستے پر ڈالا تھا جہاں اسے لے جانے والے موجود تھے۔ آپ مجھے گواہ نہیں بنا سکتے۔ وہ مجھے اور پولیس کو جانتی تھی اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ اب اس کا جھوٹ ننگا ہو گیا ہے اور ہیرا پھیری کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ مجھ سے اب رحم اور رعایت چاہتی تھی جو میں دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا پیشہ کیا ہے اور میں نے کیوں یہ ذلیل پیشہ اختیار کیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے آپ کے لیے جھوٹ بولے ہیں اور آپ کا کام آسان کیا ہے۔ اب آپ میرے اندھے خاوند پر رحم کریں اور مجھے اس چکر سے نکالیں۔ اس نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ اس نے میرے لیے بہت جھوٹ بولے تھے۔ مخبری اور سراغ رسانی کے لیے ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے اور جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ شبو کا خاوند شادی کے 6 7ویں سال چیچک کا شکار ہو گیا۔ اس کی جان تو بچ گئی، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ اس وقت اس کے 2 بچے تھے۔ یہ شبو کا کمال تھا کہ اس نے بچوں کی روزی اپنے ذمے لے لی اور اسے جیسے کیسی محنت مزدوری ملی اس نے کر لی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کی۔ اب اس کے 4 بچے تھے اور عمر 30 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ 1 سال سے اس نے مخبری کا کام سنبھال رکھا تھا۔ اس کام میں اس نے مہارت حاصل کر لی۔ بدنامی قدرتی بات ہے۔ اس کی چرب زبانی اور ایکٹنگ نے اسے بدنام کر رکھا تھا، لیکن اس نے اپنے خاوند کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے ایک واردات میں مجرم کی مدد کی تھی اور مجھے چکر دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے صاف بتا دیا کہ ادھر سے یعنی مجرموں سے اسے زیادہ رقم ملی تھی۔ کام صرف یہ تھا کہ لڑکی مقتول کی نئی بیوی کو اس کی کسی ایسی سہیلی کا پیغام دینا تھا جس کے بلاوے کو وہ ٹال نہ سکے۔ شبو نے یہ کمال کر دکھایا کہ پہلے یہ معلوم کیا کہ دوسری بیوی کی سب سے زیادہ عزیز سہیلی کون سی ہے، پھر اس نے پیغام ایسا دیا کہ لڑکی شام کے بعد گھر سے نکل گئی۔ لڑکی کو اٹھا لے جانے والے 2 آدمی تھے، ایک آسی اور ایک آسی کا ساتھی۔ شبو آسی کو جانتی تھی۔ یہ شبو کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ زیادہ سے زیادہ جرائم پیشہ اور مشتبہ کردار کے افراد سے اس کی واقفیت ہو۔ اسی سلسلے میں اس کی ملاقات آسی سے ہوئی تھی۔ شبو کو معلوم تھا کہ آسی کون ہے اور اب کیا کرتا ہے۔
شبو نے مجھے اپنے اقبالی بیان میں بتا دیا تھا کہ قتل سے 2-3 روز پہلے اسے آسی ملا تھا۔ اس نے شبو کو اعتماد میں لے کر کہا تھا کہ وہ اپنے ستیلے باپ کی دوسری بیوی کو غائب کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شبو سے مدد مانگی اور خاصی رقم پیش کی تھی۔ شبو نے اس کی ماں کے ہاں جا کر معلوم کیا اور آسی کو بتایا تھا کہ دوسری بیوی میکے گئی ہوئی ہے اور 2-4 روز بعد واپس آ جائے گی۔ دوسرے دن آسی اسے پھر ملا اور بتایا کہ آج شام کے بعد وہ 2 وارداتیں کرے گا۔ اس نے دوسری واردات کے متعلق شبو کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا ہوگی۔ آسی کے متعلق مجھے اپنے قصبے کے جرائم پیشہ افراد نے بتایا تھا کہ وہ ابھی بڑی واردات کرنے کے قابل نہیں ہوا اور وہ استادوں کی صرف مدد کرتا ہے، لیکن جس چابک دستی اور استادی سے اس نے بیک وقت 2 وارداتیں کیں، انہوں نے مجھے منوا لیا کہ آسی پختہ کار استاد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تھانے کے ریکارڈ پر نہیں تھا اور ابھی تک وہ کسی واردات میں گرفتار نہیں ہوا تھا۔ اس کا گروہ مضبوط تھا جو شاید اسے پہلی وارداتوں میں محفوظ رکھتا رہا ہو۔ اس کی ان 2 وارداتوں کی میں باریک تفصیلات سنانے سے گریز کروں گا کیونکہ یہ بہت طویل ہیں اور طوالت کے علاوہ میں کسی کو وارداتیں کرنے کی ٹریننگ نہیں دینا چاہتا۔ اس نے دونوں کے اوقات کی ایسی پابندی کی کہ وہ دونوں میں کامیاب رہا۔ شبو نے بتایا کہ اسے یہی علم ہے کہ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ اس نے اسے دیکھا نہیں۔ اس نے لڑکی کو اس کی سہیلی کا جھوٹا پیغام دیا جو اس قسم کا تھا کہ وہ کوئی ذاتی بات کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ اکیلی آنا۔ وہ گہری اور ہمراز سہیلیاں تھیں۔ شبو نے ایسے انداز میں اسے جال میں پھانسا تھا کہ لڑکی اندھیرے راستے پر چلی گئی اور واپس نہ آ سکی۔ دوسرے دن شبو کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کا 50 سالہ خاوند بھی قتل ہو چکا ہے۔ اسے یاد آیا کہ آسی نے کہا تھا کہ وہ 2 وارداتیں کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ قتل بھی اسی نے کیا ہے۔ میں نے شبو کو جرح اور سوال در سوال کی چکی میں پیسنا شروع کیا۔ بہت زیادہ وقت صرف کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ قتل کی واردات میں ملوث ہونے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جو کچھ وہ بتا چکی تھی اس سے زیادہ میں اس سے نہ اگلوا سکا۔ مقدمہ قائم کرنے کے لیے مجھے جن باتوں کی ضرورت تھی وہ میں نے معلوم کر لی تھیں۔ اب میرے سامنے یہ سوال تھا کہ ان دونوں وارداتوں میں آسی کی ماں کا بھی ہاتھ ہے یا نہیں۔ یہ شک بھی تھا کہ آسی کے اس ماموں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جسے میں نے مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ مجھے آسی کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ یاد نہیں کہ یہ قتل اور اغوا کے بعد کا 4تھا دن تھا یا زیادہ دن گزر گئے تھے۔ میرے پاس مصدقہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ماہرین نے لکھ دیا تھا کہ موت حرکت قلب بند ہونے سے نہیں، سانس رکنے سے واقع ہوئی ہے اور قتل کھانے کے 1.5 یا 2 گھنٹے بعد ہوا ہے۔ میں نے آسی کی ماں کو اس مخصوص کمرے میں بٹھا لیا جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اب اسے دل کے بھید باہر لانے ہی پڑیں گے۔ وہ کہہ چکی تھی کہ قتل سے 1-2 روز پہلے آسی اس کے پاس نہیں آیا تھا اور اسے دیکھے بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ وہ ابھی تک اسی بیان پر قائم تھی۔ میں نے اپنے ASI سے کہہ دیا کہ وہ ضرورت کے مطابق پارٹی لے جائے اور آسی کو تلاش کرے۔ آسی کے گروہ کے ٹھکانے کا کچھ اتا پتہ معلوم ہو گیا تھا۔ 2 رہنماؤں کا انتظار تھا، وہ ابھی نہیں آئے تھے۔ انہیں ایک گاؤں سے آنا تھا۔ میں نے آدھی رات کے کچھ دیر بعد تک مقتول کی پہلی بیوی سے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ اس کی حالت بہت ہی بری ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا۔ جو اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی جس میں وہ مبتلا تھی، میں حیران تھا کہ وہ برداشت کر رہی تھی۔ مامتا کی قوت تھی۔ اگر آسی اس کا بیٹا نہ ہوتا تو وہ فوراً اقبال جرم کر لیتی۔ آخر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، میرے بیٹے کو مت ڈھونڈو، مجھے سولی پر لٹکا دو۔ اس پر غشی کی کیفیت بھی طاری ہو رہی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ میرے مطلب کی بات منہ سے نہیں نکال رہی تھی۔ میری اپنی حالت بگڑ رہی تھی۔ تھکن نے جسم اور دماغ کو بیکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے اسی کمرے میں سونے کو کہا اور ایک کانسٹیبل کو پہرے پر کھڑا کر دیا۔ ابھی میں اسے حوالات میں بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر جا کر سو گیا۔ اگلے روز دفتر میں پہنچا۔ ASI اپنی پارٹی کے ساتھ روانہ ہونے والا تھا۔ دونوں رہنما رات کو ہی آ گئے تھے۔ میں اس پارٹی کو ہدایات دے رہا تھا کہ ایک جوان آدمی برآمدے میں داخل ہوا۔ جسم بھرا بھرا تھا
اور چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میری ماں کو چھوڑ دو اور مجھے گرفتار کر لو۔ تم نے مجھے گرفتار کرنے کا بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اگر تم میری ماں کو تھانے نہ بلاتے تو تم سب میری گرد کو بھی نہ پا سکتے تھے۔ تم عاصی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں عاصی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اپنے ستیلے باپ کو میں نے قتل کیا ہے اور اس کی نئی بیوی کی لاش سنبھال کر رکھ آیا ہوں۔ میری ماں کو میرے سامنے رہا کر دو، ورنہ تمہارے ہاتھوں مر جاؤں گا، بتاؤں گا کچھ بھی نہیں۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا، بٹھایا اور اسے کہا کہ میں نے اس کی ماں کو شک میں روکا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے تمام شکوک رفع کر دوں گا، میری ماں کو چھوڑ دو۔ میں نے اس کی ماں کو بلوایا، وہ آئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ لپٹ گئی۔ عاصی نے کہا، تم گھر جاؤ امی، میں تمہیں چھڑانے آیا ہوں۔ میں نے دخل اندازی نہ کی۔ ماں بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ وہ وہاں سے جا ہی نہیں رہی تھی، کہتی تھی کہ بیٹے کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے اسی بہانے اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ عاصی نے مجھے کہا، تم نے میرے ایک ماموں کو بھی بٹھا رکھا ہے، اسے بھی چھوڑ دو، وہ تو بغیرت اور بزدل آدمی ہے، وہ کسی کو کیا قتل کرے گا، اسے بھی بلاؤ۔ سنو عاصی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پولیس کپتان بننے کی کوشش نہ کرو، مجھ پر حکم چلانے آئے ہو۔ میری ماں کو چھوڑ دو، میرے ماموں کو چھوڑ دو۔ تم تھانے میں بیٹھے ہو، کہاں کے استاد ہو؟ میں تمہاری ماں کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ شبو پہلے ہی میرے پاس ہے، تمہارے خلاف شہادت مکمل ہے۔ یہ دونوں وارداتیں تمہاری ماں نے تم سے کروائی ہیں۔ تم مجھے کچھ بھی نہ بتاؤ، تم اس وقت نہ آتے تو کل اس وقت ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے میرے پاس آ جاتے۔ تمہاری ماں کو میں عمر قید دلاؤں گا۔ میں دانستہ اس کی ماں پر زور دے رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ شخص اپنی ماں کو چھڑانے کے لیے خود ہی اقبال جرم کرنے آ گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی پوجا کرتا ہے، اپنی ماں کی خاطر وہ اپنے آپ کو پھانسی چڑھانے کے لیے آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اقبالی بیان لکھوانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بچپن کے وہی حالات سنائے جو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ ستیلے باپ نے اس پر جو ظلم کیے وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس شخص کے خلاف عاصی کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ اسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے مظالم نے اسے گھر سے بھگایا تھا۔ وہ پہلے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، پھر وہ جواریوں کی منڈلی میں گیا اور وہاں سے راہزنوں اور ڈکیتوں کے ایک گروہ میں شامل ہوا۔ شہر میں وہ کبھی کبھار آیا کرتا تھا، وہ صرف ماں سے ملنے آتا تھا۔ اس دوران ستیلے باپ کے ساتھ اس کی جھڑپ بھی ہوئی۔ اس نے کہا، دنیا میں صرف ماں ہے جسے میں خدا اور رسول کے بعد کا درجہ دیتا ہوں۔ ستیلا باپ واحد انسان تھا جسے میں حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور دنیا کا کوئی انسان مجھے برا نہیں لگتا۔ اس نے اپنی کسی واردات کا ذکر نہیں کیا، اپنے گروہ کی نشاندہی نہیں کی، اس کی سرگرمیاں بھی نہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ وہ 1.5-2 مہینے گزرے، ماں سے ملنے آیا تو ماں نے اسے بتایا کہ اس کا ستیلا باپ دوسری شادی کر رہا ہے۔ عاصی کو بہت غصہ آیا۔ وہ ستیلے باپ سے ملا اور اسے شادی سے روکا، اور پھر اسے دھمکی بھی دی۔ آخر ستیلے باپ نے دوسری شادی کر ہی لی۔ عاصی شادی کے بعد ماں کو دیکھنے آیا تو ماں رو پڑی۔ یہ عاصی کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے نئی بیوی کو بھی دھمکی دی۔ ماں نے اسے کہا تھا کہ اس کے ستیلے باپ نے اس کی مرضی سے شادی کی ہے اور ماں کو کوئی شکایت نہیں، لیکن عاصی کے دل میں ماں کے آنسو بیٹھ گئے تھے۔ اس نے قتل کی اسکیم اسی وقت بنانی شروع کر دی تھی۔ اس نے کئی طریقے سوچے، مگر کامیاب ہوتا کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کسی کی معرفت اس کی ملاقات شبو سے ہو گئی۔ شبو بھی جرائم پیشہ لوگوں کی پر اسرار دنیا سے تعلق رکھتی تھی۔ شبو کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ اپنے اندھے خاوند اور بچوں کے لیے پاپڑ بیل رہی ہے۔ عاصی کو شبو اچھی لگی۔ قتل سے 2-3 روز پہلے عاصی پھر شہر آیا، ماں کے پاس گیا۔ باتوں باتوں میں ماں نے اسے بتایا کہ فلاں رات وہ فلاں گھر شادی پر جا رہی ہے۔ دوسری بیوی کے متعلق اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ عاصی کو اتنی خوشی ہوئی جیسے وہ اسی رات کے انتظار میں تھا۔ وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ حالات ہیں اور وہ اپنے ستیلے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔
استاد نے اس کی ساری کہانی سن کر ایک تو اسے قتل کا طریقہ بتایا اور یہ مشورہ بھی دیا کہ دوسری بیوی کو اگر غائب کر سکو تو لوگ اور پولیس یہ یقین کر لے گی کہ دوسری بیوی اپنے بوڑھے خاوند کو قتل کر کے یا کروا کے اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ آسی کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ وہ اگلے روز شہر میں آیا، شبو سے ملا، اس کے ساتھ یہ اسکیم بنائی کہ وہ نئی بیوی کو شام کے بعد گھر سے باہر لے آئے۔ اس نے شبو کو کچھ رقم نقد دی اور باقی رقم بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔ شبو نے یہ کمال کر دکھایا۔ آسی نے اسے بتایا تھا کہ آج رات اس کی ماں شادی کی کسی رسم پر جا رہی ہے اور اس کا ستیلا باپ صحن میں اکیلا سویا ہوا ہوگا۔ آسی نے اپنے گروہ کے ایک ہوشیار دوست کو ساتھ لیا اور اسے یہ سکیم بتائی۔ اس کا دوست تیار ہو گیا۔ اسے آسی نے لڑکی کے اغوا کا کام دیا اور اسے بتایا کہ اسے کہاں گھات لگانی ہے۔ قصبے کا معاملہ تھا، لوگ جلدی سو جاتے تھے، آبادی کی یہ بھرمار نہیں تھی جو آج کل ہے۔ شبو نے اسے بتایا کہ وہ دوسری بیوی کو پیغام دے آئی ہے۔ شام کے بعد آسی نے ایک جگہ چھپ کر دیکھا، اسے اپنی ماں شادی والے گھر جاتی نظر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گھر کے باہر والے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ باہر والی دیوار کی طرف گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس وقت وہ چرس والا سگریٹ پی رہا تھا۔ گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ وہ گھوم کر دوسری طرف گیا، سگریٹ دیوار کے ساتھ بجھا کر پھینک دیا، جوتے اتارے اور دیوار پر پاؤں جما کر چڑھ گیا۔ سر اوپر کر کے اس نے صحن میں دیکھا، اس کا ستیلا باپ سویا ہوا تھا۔ آسی دیوار سے کودا نہیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ وہ پاؤں جما کر دیوار سے اترا۔ سوئے ہوئے ستیلے باپ کے سرہانے کی طرف جا کر اس نے ساتھ والی چارپائی سے تکیہ اٹھایا اور ستیلے باپ کے منہ پر رکھ کر اوپر اس طرح بیٹھ گیا کہ دونوں گھٹنے تکیے کے اوپر رکھے اور ہاتھ اپنے شکار کے سینے پر رکھ کر جسم کا پورا وزن ڈال دیا۔ مقتول بہت تڑپا۔ وہ جب بے حس ہو گیا تو آسی نے اس کی نبض اور دل کی حرکت دیکھی۔ یہ یقین کر کے کہ وہ مر گیا ہے، اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ گھوم کر وہ پھر دیوار کی طرف گیا، جوتے پہنے اور بہت تیز چلتا برساتی نالے کے پار دوسری بیوی کی آبادی میں گیا۔ اس لڑکی کی قسمت بہت ہی بری تھی۔ وہ شام ہوتے ہی گھر سے نکلنے کے بجائے دیر سے نکلی۔ اتفاق دیکھیں کہ وہ اس وقت اس جگہ پہنچی جہاں اسے اغوا ہونا تھا جب آسی بھی پہنچ چکا تھا۔ آسی نے لڑکی پر کھیس پھینکا، پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر انہوں نے لڑکی کو اٹھا لیا۔ آبادی سے دور جا کر انہوں نے لڑکی کو چلنے پر مجبور کیا۔ صبح تک وہ لڑکی کو اپنے خفیہ ٹھکانے تک پہنچا چکے تھے۔ آسی کو اپنی ماں کے متعلق فکر تھی۔ وہ اگلی شام شہر میں آیا اور پولیس کی سرگرمی دیکھتا رہا۔ اس نے ایک مخبر کو بھی استعمال کیا تھا۔ پھر اسے پتا چلا کہ اس کی ماں کو تھانے بلایا گیا ہے۔ اس نے تھانے پر نظر رکھی۔ میرے کسی مخبر نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں کو شک میں حراست میں لے لیا گیا ہے اور تھانے دار کہتا ہے کہ خاوند کو اس عورت نے قتل کیا ہے۔ اس نے کسی کی معرفت میرے کسی کانسٹیبل سے ماں کے متعلق پتہ کرایا۔ کانسٹیبل نے اسے بتایا کہ اس کی ماں اب بچ نہیں سکتی، وہ تفتیش کے کمرے میں ہے اور بہت بری حالت میں ہے۔ آسی نے رات کے وقت لڑکی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا اور ایک کھوہ میں لاش رکھ کر آگے خاردار جھاڑیاں اور درختوں کی ٹہنیاں رکھ دیں۔ صبح وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ جنگل میں جا کر لڑکی کی لاش برآمد کی اور آسی کو مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ اس نے مقدمہ تیار کرنے میں میری پوری مدد کی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان دونوں وارداتوں کا اس کی ماں کو یا کسی ماموں کو علم نہیں تھا۔ میں نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا، ماموں کو بھی چھوڑ دیا، اور میں نے آسی سے کہا کہ میں شبو کو بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ جس خلوص سے اپنے اندھے خاوند کی خدمت کر رہی تھی اور جس طرح بچوں کو پال رہی تھی، میں اسے صلہ دینا چاہتا تھا۔ آسی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بیان میں یہ بتائے گا ہی نہیں کہ شبو کو لڑکی کے اغوا میں استعمال کیا گیا تھا، بلکہ کہے گا کہ لڑکی کو گھر سے اٹھانا تھا لیکن اتفاق سے وہ راستے میں مل گئی۔ اس نے مجھ سے یہ شرط منوائی کہ اس کے ساتھی کو مقدمے میں شامل نہ کیا جائے۔ اس نے عدالت میں جا کر بھی مجھے پریشان نہ کیا۔
سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت سنائی جو اپیل میں بھی برقرار رہی، اور ایک صبح عاصی کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔